عید پر ایسا جمعہ بازار ان لوگوں نے ویڈیوز کا لگایا کہ میں کہتی ہوں اللہ مانگو، جس کو دیکھو وہی ویڈیو لگا رہا ہے. لیکن اگر نہیں لگائی تو اچانک سے ان کی بڑی آپا نے نہیں لگائی، یعنی ان کی دوسری اماں نے نہیں لگائی، اور جب وہ نظر آئی بڑی سیڈ، بڑی بیمار بیچاری کو نظر لگ گئی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے میں کس کی بات کر رہی ہوں. ون اینڈ اونلی ہماری بہت دل عزیز سیکنڈ امی، یعنی ریاض فیملی کی سیکنڈ امی، ساڈی سیکنڈ امی نہیں، اللہ معاف کرے. اور بات ہو رہی ہے لائف سٹائل عائشہ کی. عائشہ لائف سٹائل کہہ لیں، لائف سٹائل عائشہ کہہ لیں، واٹ ایور. تو باجی جی نے اعلان بھی کیا تھا کہ وہ کویسچن اینڈ آنسر سٹارٹ کریں گی سیشن، نیکسٹ ان کی ویڈیوز پہ ڈپینڈ کرے گی. وہ بھی نہ آیا. پھر انہوں نے عید ملن پارٹی رکھنی تھی، وہ بھی نہ ہوئی. اچانک سے باجی جیسے ہی سامنے آئی تو سوجی پھولی ہوئی تھی. آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو خوش اور آباد رکھے. اللہ تعالیٰ ہر دن کو آپ کے لیے عید بنائے اور ہر وقت کو آپ کے لیے خیر کا وقت بنائے. آمین ثم آمین. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ریاض فیملی نے عید پر جمعہ بازار لگائے رکھا، اور ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو ویڈیوز بنا رہے ہیں اس میں کہنا کیا ہے، کس کو کیا بتائیں، بکرا کون سا کس کے لیے ہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی. 2 بکرے تھے اور امیدوار اتنے سارے تھے، جس میں مومنہ کی فیملی بھی تھی، عائشہ بھی تھی، مریم بھی تھی. کسی کو کچھ سمجھ آیا کہ اماں کا بکرا کون سا تھا، مریم کا بکرا کون سا تھا، مومنہ کا بکرا کون سا تھا، اور عائشہ کا بکرا کون سا تھا. ایون وہ چھوٹی سی بچی جو انمول ہے، اس نے ایک دم جو ہے نا کور اپ کیا. جب یہ کہا گیا کہ ایک بکرا مریم کا ہے تو اس نے کہا نہیں جی یہ عائشہ پھپھو کا بھی ہے. اسی طرح سے علی صاحب جو ہیں کنجوس مکھی چوس جو ہیں، ان کو ایک دم سے یاد آ گیا کہ انہوں نے ماں کے نام کا بکرا لیا ہے. حیرت کی بات نہیں ہے، لیکن ایک بات نہیں سمجھ آئی. یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے بلال کو لفٹ تک نہیں کرائی، اور جب بلال کے گھر سے جا رہے تھے آخری رات، آخری کھانا، آخری صبح، آخری شام، آخری بھوک، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ڈرامے بازی کی تھی. لیکن پہنچو کہ پھر تسی اتھے جا کے وڑ جاندے ہو، کچھ سمجھ نہیں آتی. وہی ڈرامے بازیاں، وہی سب کچھ. اور اس سے پہلے جو انہوں نے ڈرامے بازی کی، انہوں نے ایک ویڈیو بنائی اور اس میں مومنہ نے اپنے آپ کو کلین چٹ دینے کے لیے بندے کو آگے لگایا، اور بندے نے بیوی کو صحیح مومنہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ بیچاری تو کچھ بھی نہیں. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب انہوں نے ایسی کوئی سڑی ہوئی سارکاسٹک قسم کی ویڈیو بنانی ہوتی ہیں تو یہ علی بھائی کو اس ٹائم کیوں اپنے ابا جی یاد آ جاتے ہیں؟ جب لوگوں کو ایموشنلی ٹریپ کرنا ہوتا ہے تو تب کیوں ابا جی یاد آ جاتے ہیں؟ مجھے تو تانوں ابا جی یاد نہیں آتے. جدوں ابا جی دی برسی تھی ادوں تو تسی اوتھے جا کے کٹھی کیتی نہیں، دوویں بھرا مل کے کر دیتے، لوکاں نوں نظر بھی آندا کہ واقعی دوویں بھرا جڑے نے ایک جان نے. لیکن جیسے بلال چلا جاتا ہے تو پھر اس کا گھر ان کے لیے جو ہے وہ رڑا میدان بن جاتا ہے. حیرت کی بات ہے. یعنی جیڑی بٹھائی ہے نا اور ہی جڑی نا داری پٹنا او والا حال ہے. ان لوگوں کو جو ہے نا بس وہ اس کو گندہ کرنا ہے، چاہے کسی بھی صورت میں کرنا ہے. ابھی بھی یہ بھائی صاحب ایسے مظلومیاں دکھا رہے ہیں، پتہ نہیں 3 مرلے کا یا 5 مرلے کا گھر ہے. تو بائی دا وے یہ جو کہتے ہیں ہم اپنے گھر شفٹ ہو جائیں گے، ہم اپنے گھر شفٹ ہو جائیں گے، تو وہ گھر آپ کا تو نہیں صرف ہے، وہ 3 مرلے میں بھی 4 5 6 لوگ جو ہیں حصے دار ہیں. یہ ایک علیحدہ بات ہے. انہوں نے آپ کو اس چیز کے اوپر سپورٹ کیا. وہ بلال جس کی آپ ہمیشہ ہی ضلالت کراتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کو گندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے کانٹے بوتے ہیں، اس کا سب سے بڑا تو حصے دار وہ بھی ہے. کیونکہ 3 بہنیں ایک طرف رہ گئیں، ماں ایک طرف رہ گئیں، 2 بھائیوں کا حصہ ایک طرف رہتا ہے. تو جو 2 بہنوں کا حصہ بنتا ہے عائشہ اور مریم کا، اکیلے بلال کا اتنا بنتا ہے. ہمیں ان کے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، لیکن کیونکہ یہ گندگی پھیلاتے ہیں، ایک بندے کو گندہ کرتے ہیں. میں کبھی بھی بلال یا اس کی وائف کی سپورٹ میں نہیں ہوں، میں نے ہمیشہ سب سے زیادہ تنقید کی ہے. لیکن بات خدا لگتی کرنی چاہیے کہ یہ اتنے ڈرامے باز، وہی مومنہ جس کو اپنی ماں بڑی یاد آتی تھی کہ مائیں ہی سارے چوک کرتی ہیں، اس کو تو شکر کا کلمہ پڑھنا چاہیے کہ پھوپھی جو ہے ماں سے بڑھ کے خدمت کر رہی ہے، نندے سکی بہنوں سے بڑھ کے کر رہی ہیں. اور جب دل کرتا ہے کہ بھاگ کے بلال کے گھر پہنچ جاتے ہیں. بلال کا گھر تو ان کے لیے جو ہے نا وہ ایک ڈرامے بازی بنی ہوئی ہے. اس کی گاڑی یوز کریں، اس کا گھر یوز کریں، کچھ بھی کریں. اب یہ ماں بہنیں جب تک وہاں رہ رہی ہیں، یہ تو بلال کو آفرین ہے کہ اس نے ماں بہن کو مان دیا ہوا ہے کہ یہ گھر آپ کا ہے. لیکن کاغذوں میں تو یہ گھر ان کا نہیں ہے نا. نہ انہوں نے بلال کو کوئی اپنا حصہ ڈال کے دی. یہ کہنا جی انہوں نے ایفرٹ کی، اس کو سپورٹ کیا، تو انہوں نے عیاشی بھی تو کی ہے نا وہاں پہ ہی رہتے ہوئے. اچھا کھایا، اچھا پہنا، سب کچھ کیا. بلال نے ان کی رسپانسبلٹیز بھی تو لی ہوئی تھی، سب کچھ پورا کیا نا. تو انہوں کا حصہ ہی نہیں مکتا پیا. زبانی جمع خرچ جو کیا وہ سب کچھ جو ہے نا کر کے یہ اس کے گھر میں حصے دار تو نہیں بن سکتے. چلے مان لیتے ہیں کہ حصے دار ہیں بھی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب تک کوئی چیز آپ کے نام نہ ہو تو آپ اس کے حصے دار ہوتے ہیں؟ اور شریعت کے حساب سے جو ان کے باپ کے وراثت میں ان کا حق بنتا تھا وہ تو انہوں نے علی کو بخش دیا ہوا ہے، علی کو دیا ہوا ہے. تو سب سے پہلا تو علی کے گھر کے اوپر ان ماں بہنوں کا حق بنتا ہے. اب عجیب سے ڈرامے بازی ہو رہی تھی کہ ماں کے نام کا اگر بکرا ہے تو ماں بھی سائڈ پہ کھڑی ہو کے کلیریفیکیشن دے رہی ہیں، جسٹیفیکیشن دے رہی ہیں بہو کی کہ میں نے اس کو سکھا دیا ہوا ہے. ویسی آنٹی آپ دیکھیں کہ مرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ وہاں پر گراج میں جا کے جو ہے نا وہ آگے پیچھے بھاگی پھر رہی ہیں. اس ٹائم آپ کو کہیں علی بھائی نظر آئے؟ نہیں نظر آئے. آنٹی ہی جو ہے وہ پیرا بھی دے رہی تھی وہاں بیٹھ کے. اور میں کہتی ہوں افسوس ہے ان لوگوں پر، ایسے ہی لوگ ہیں.
توبہ استغفار، جن کے بچے بعد میں جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر چھریاں چلا رہے ہوتے ہیں، کیا اتنے چھوٹے بچوں کو یہ چیز دکھانی چاہیے؟ یہ خون، یہ ساری چیزیں. اس بار تو قربانی پہ اتنی ضلالت سوشل میڈیا پہ ہوئی ہے، لوگوں نے تماشا بنا کے قربانی کو بھی رکھا ہے. حج کو بھی لوگوں نے توبہ استغفار مذاق بنایا ہے، وہاں جا کے عین جو ہے وہ صحیح کرتے ہوئے، کچھ بھی کرتے ہوئے، اللہ کے گھر کھڑے ہوتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے، ہر طرح سے ویڈیوز بنائی ہیں. سیم گوز ٹو قربانی. ایسے ایسے ڈرامے ہوئے ہیں. وہ رابعہ عامر جیسی نے جو ہے وہ ٹوکا پکڑ کے جو ہے گوشت کو تباہی کر دی ہوئی تھی، لیکن ریل بنا رہی تھی تو انہوں نے یہ کام کیا. یہی حال ان لوگوں کا ہے. انہوں نے کون سا مطلب میں کہتی ہوں کوئی چیز چھوڑی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں گے آنٹی کچن میں کام کر رہی ہیں، بیٹی کو شرم نہیں آ رہی. وہ پانی والی جب کلیجی جو ہے وہ آنٹی ڈبوں میں ڈال رہی تھیں، تو آنٹی کے نہ سر پہ دوپٹہ تھا نہ بیک پہ دوپٹہ تھا. پھر ان کو جب اس چیز کا خیال دلایا جائے تو پھر ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جناب ہماری ماں کو کیوں کچھ کہہ دیا، ہم یہ کر گزریں گے. آپ لوگ خود اپنی ماں کی تذلیل کراتے ہیں، خود اپنی ماں کو آپ نے تماشا بنایا ہوا ہے. لوگوں کو آپ کیا دکھا رہے ہیں کہ ہم اپنی ماں کو کس طرح سے کام پہ لگا کے رکھتے ہیں. اور ان کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ڈبے جو یہ پلاسٹک کے یوز کر رہی ہیں ڈسپوزیبل، اس میں یہ اتنا گرم کھانا ڈال رہے ہیں. کیا یہ ٹھیک ہوتا ہے؟ ڈاکٹر پیٹ پیٹ مرتے ہیں. ان کو کیا یوٹیوب پہ کہیں پر یہ چیزیں نظر نہیں آتی؟ تو یہ لوگوں کو زہر کھلا رہی تھی. اچھی بات ہے، چلیں کھانا بنا کے دے دیا، لیکن جیسے شپڑ شپڑ کرتا ہوا کھانا تھا، اور جس طرح سے انہوں نے وہ گرم گرم جو کھانا ہے وہ پلاسٹک کے ڈبوں میں ڈالا، تو کیا یہ لوگوں کے ساتھ انہوں نے اچھائی کی؟ اللہ ہی ان کو ہدایت دے. ان کو ککھ نہیں پتہ انہوں نے چیزوں کو کیسے چلانا ہے، کیا کرنا ہے. سب ان کو صرف ایک ہی چیز پتہ ہے، لک. بس لک اس کی کیسی ہے، لک اس کی کیسی ہے. ماں سمیت سب کو ہر وقت لک کر رونا پڑا رہتا ہے. دوسری طرف وہ مومنہ ہے، ویسے تو اس کو بلال جو ہے وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنا جو ہے گش پڑ گیا تھا. اس ٹائم بھی وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی. ابھی بھی وہ پکی پکائی کھانے کے لیے پہنچ جاتی ہے، لیکن چودرانی اس کو بنا کے یہ لوگ پیش کرتے ہیں. دوسری آپ پھر یہ دیکھیں کہ جہاں پر وہ سمینہ کچھ بھی کر لے، اس کو نہ یہ لوگ اتنی ویلیو دیتے ہیں، نہ ہی اس کو اتنا مان دیتے ہیں. اب یہ جناب علی بھائی بڑا فرما رہے تھے کہ یہ بکرا میں اماں کے لیے لے کر آئی ہوں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بلال نے کیا جرمنی سے کچھ نہیں بھیجا؟ بلال کچھ نہیں کرتا، اس نے قربانی کے لیے کچھ نہیں کیا. کیا بلال خرچہ نہیں دیتا؟ یہ جو اتنی جو ہے، میں ہمیشہ یہ کہتی رہی بہنوں کا خرچہ بھائی نہیں اٹھاتے، اس لیے ان کو یوٹیوب پہ آنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے. آفرین ہے کہ کبھی بلال نے جو ہے نا اس چیز کا نہیں بتایا کہ میں اپنی ماں کو کیا دیتا ہوں، اپنی بہنوں کو کیا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو اس نے اپنا گھر دیا ہوا ہے، جس میں اس نے ماں بہنوں کو پراپر عزت سے رکھا ہوا ہے. یہ جو جگہ جگہ اے سی لگا کے بیٹھتی ہیں، یہ کس نے لگائے ہوئے ہیں؟ بلال نے لگائے ہوئے ہیں. یہ ڈائننگ اور صوفہ رکھ کے اس نے جو تیر مارا تھا، تو اس میں کون سی اتنی بڑی چیز کر دی؟ کیا بلال ان کو نہیں دیتا؟ اور مجھے تو کسی نے کمنٹ کر کے یہ بھی بولا ہے، مجھے ڈی ایم بھی کیا ہے کہ جو اوپر کا رینٹ آتا ہے وہ بھی ماں بہنوں کو دیا جاتا ہے. ہر مہینے ماں بہن کی کفالت کی جاتی ہے. وہ تھوڑا دیا جاتا ہے یا پورا دیا جاتا ہے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن کیا یہ ساری ذمہ داری بلال کی ہے؟ اگر لیٹ سپوز وہ اوپر کا کرایہ نہیں بھی دیتا، کیا وہ ماں کو خرچہ نہیں دیتا؟ اور ان کیس اگر وہ نہیں بھی دیتا تو ماں کو اس نے عزت سے رکھا تو ہوا ہے نا. تو یہ جو دوسرا ہے باقی سارے تماشے کرنے کے لیے ٹھیک ہے، کیا ماں بہنوں کی کفالت کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے؟ گھر اگر بلال نے دیا ہوا ہے، سپورٹ بلال کر رہا ہے، اس کی چیزیں لگائی ہوئی، اس کی رکھی ہوئی چیزیں یوز ہو رہی ہیں، اچھی بات ہے کہ اگر وہ اپنی ماں کو مان دیتا ہے، تو کیا یہ دوسرا بیٹا ماں کو مان نہیں دے سکتا؟ یہ ماں بہن کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا؟ اور ابھی تو اس نے جس طرح سے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے اپنے گھر والوں کو گندا کیا ہے، اس کے بعد اس کی اتنی تھی فیس سیونگ کے لیے بھی جیسے یہ وہاں پہنچ گیا. اور جہاں تک نظر آ رہا ہے عائشہ اسی بات سے چڑی ہوئی تھی، اور عائشہ اس کے ساتھ گوشت بانٹنے بھی نہیں گئی. اس کا بیہیویئر اس کے ساتھ بڑا کولڈ قسم کا تھا، اس نے بڑا اس کو جو ہے نا کولڈ شولڈر دیا ہے، اور واقعی یہ ڈیزرو کرتا ہے. اس کو سارے بہن بھائیوں نے سپورٹ کیا ہے، سب کچھ کرتے ہیں، اس کے بچوں کو سنبھالتے ہیں، سارا سارا دن لے کر بیٹھی رہتی ہیں، بچوں کو چومتی چاٹتی ہیں، ماں بہنیں اتنا پیار کرتی ہیں. لیکن یہ اتنا گھٹیا ثابت ہو رہا ہے. اور اس میں آپ کو بتاؤں، مومنہ اپنی جگہ پر، لیکن اگر یہ علی اپنی جگہ پر صحیح ہوتا اور مرد اگر صحیح ہو تو کبھی بھی بیوی کی جرت نہیں پڑتی کہ وہ مرد کو جو ہے اس کے بہن بھائیوں کے خلاف کر سکے. اور اگر مرد واقعی پکے پاؤں کا ہو تو بیوی جتنا مرضی کر لے، وہ اپنے گھر والوں کے لیے کبھی بھی غلط نہیں کرتا. یہ کمزور مرد ہوتے ہیں جو بیویوں کے کانے ہوتے ہیں، اپنی کمزوریوں کو اوور کم کرنے کے لیے بیویوں کو سر پہ بٹھاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو گندا کرتے ہیں. اور ان میں سے یہ علی بھائی بھی ایک ہے. اس نے جو مومنہ کا جی چینل ہے اس کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. دیٹس دا ریزن کہ یہ اپنے گھر والوں کو بار بار بیٹھ کے گندا کرتا ہے، پوری دنیا کے سامنے ان کا تماشا بناتا ہے. اور ماں بہنیں جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں مجبور ہیں. اب وہ بھی اکیلی ماں رہتی ہیں، ان کی بھی مجبوری ہے کہ ان کو دیکھیں. آلدو کہ اب عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کرے تم لوگ جلدی چلے جاؤ، اور ابھی تو انہوں نے خوشخبری سنائی ہے کہ ان کو چابی مل گئی ہے. تو بلال کو چاہیے کہ ماں بہنوں کو کچھ عرصے کے لیے کہے کہ ٹھیک ہے یہ گھر یہیں پر ہے، کہیں نہیں بھاگا جا رہا، آپ ذرا جا کے اس کے پاس بھی 2-4 مہینے رہ کے آئیں، تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ واقعی مومنہ کتنی اچھی ہے. اور علی کے ساتھ تو ویسے ہی عائشہ کی نہیں بنتی ہے. کہتے ہیں جی علی جو ہے بڑی سچی باتیں کر دیتا ہے، عائشہ جو ہے بڑی وہ یہ ہے وہ ہے. جہاں تک نظر آتا ہے
عائشہ سے بھی جو ہے وہ بات کو کور اپ نہیں کیا جاتا. ابھی بھی آپ دیکھ لیں اس کے فیس سے پتہ چل رہا ہے. اور بڑی بات ہے کہ اس بار باجی نے جو ہے عید پر شلوار قمیض کے ساتھ دوپٹہ لے لیا، لیکن زیادہ دیر اس چیز کو نہیں رکھ سکتی. اس کے بعد جو ریلز آئی ہیں آمنہ کے ساتھ اس نے جیسی ریلز بنائی ہیں تو سچی بات ہے یہ عجوبے ہی لگتی ہیں جس طرح کی انہوں نے حرکتیں کی ہیں. اور میں کہتی ہوں اگر ان کو نظر لگتی ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، تو تسی سامنے کیوں آنی ہو؟ کیوں لوگوں اپنی انیاں پیاریاں شکلاں دکھاندیاں ہو کہ تانوں نظر لگ جائے؟ کیوں نہیں اپنے آپ کج کے بیٹھ دیاں؟ تو اللہ دی بھی چور بندے ہو، لوگوں بھی تماشا دکھاندے ہو، تو نالے پھر بعد اپنا مذاق بھی بنا دیں. آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے ضرور بتائیے گا. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. آمین ثم آمین.